بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ان کے ائمہ کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین اسلام ہے. لہذا یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. جیسے خیر خواہی کا ایک معنی ہوتا ہے حق ادا کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے اخلاص. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ترین لفظ استعمال فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے خلوص اور للہیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی جائے. اس کی ذات اور صفات کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، اور لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کو ہر قسم کے عیوب سے پاک اور منزہ سمجھا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ نصیحت کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا دین جو خیر خواہی کا نام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ بھی، یعنی اس پر ایمان لانا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو لوگوں کو سکھانا چاہیے، یعنی قرآن مجید. لہذا اللہ تعالیٰ کے کتاب کے ساتھ اس طریقے سے نصیحت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا رسول کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے. رسول کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا اقرار کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کی جائے، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی پابندی کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اس کی نشر و اشاعت کی جائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسی طریقے سے ائمۃ المسلمین جو مسلمانوں کے سردار ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ. اگر مسلمان ان کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں تو لہذا ان کی اطاعت کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی طریقے سے بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے بچا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا نام ہے. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کی جائے. جیسے ماں باپ ہیں ان کے حق ادا کرنا ہے، بیوی بچے ہیں ان کے حق ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے عام دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. لہذا ان پر ظلم کرنا نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہیں تو انہیں مظلوم چھوڑنا نہیں ہے. اگر وہ اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں نصیحت کی جائے تو انہیں نصیحت کرنا چاہیے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے، ان کی مدد کی جانی چاہیے. اسی سلسلے میں ایک اور روایت بہت ہی مشہور روایت ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے اس بات کی بیعت لی تھی کہ میں مسلسل نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا رہوں گا. یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا. اور بیعت لینا کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبھایا بھی تھا. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کر کے لاؤ. گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، 300 درہم میں مکمل بات ہو گئی. اب گھوڑا لے کر آئے کہ چلو اب جریر بن عبداللہ انہیں پیسہ دے دیں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ 300 درہم کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ 400 درہم کا ہونا چاہیے.
پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھے، تھوڑا گھوڑے کو دوڑایا اور کہا کہ نہیں، اس کی قیمت تو 500 درہم ہونا چاہیے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو آدمی جو بیچنے والا تھا کہا کیوں نہیں، میں تو راضی ہوں۔ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت تو 600 ہونا چاہیے، پھر 700 کہا، پھر 800 کہا، یہاں تک کہ 800 درہم اس کو دے دیا۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے 800 درہم اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس گھوڑے کے مالک کے ہاتھ میں دے دیا اور اسے روانہ کر دیا، تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو جریر بن عبداللہ نے کہا میں نے اس لیے ایسا معاملہ کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نے اس بات کی بیعت کی تھی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کروں گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان فنکار نہیں ہے، بیچنے میں مہارت نہیں رکھتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ کم قیمت میں نہیں دینا چاہیے، اس کو دھوکہ دیتے ہوئے کم قیمت میں نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زمین بیچ رہا ہے، زمین کی ویلو بہت زیادہ ہے لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہے، کم قیمت میں بیچ رہا ہے، تو لہذا اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو صحیح ریٹ بتا دینا چاہیے کہ صحیح ریٹ یہ ہے لیکن تم مجھے اس ریٹ میں دے رہے ہو، اس طریقے سے اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہمیں دین کے اندر جو خیر خواہی ہے ان تمام خیر خواہی کو صحیح معنوں میں ان کے حقوق کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، موت کے بعد تو ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔